امام القبلتین جد الحسنین نبی الحرمین مولانا و مولا الثقلین محمد خیر الورا وعلا آلہ المرتضی واصحابہ المجتبى اولی الکرم والصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبيا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تمام احباب پیار محبت عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور کر کے آقا حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا جتنے آپ احباب بیٹھیں اتنی آواز نہیں آ رہی میں نے آپ لوگوں کا ذوق دیکھا ہے ہمارے سہا خان بھائی میرے خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ تشریف لے گئے بہت پیارے انداز میں پڑھ رہے تھے میں ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی لیکن مزہ بہت آ رہا ہے ہم یہ سمجھتے تھے پہلے کہ شاید ہم پنجاب والوں کا ذوق بہت زیادہ ہے لیکن آج یہاں اگر مجھے پتا چلا حضور کے غلام جہاں بھی ہوں ایسے ہی ہوتے ہیں تو اسی ذوق کے ساتھ سارے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا سارے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
زید مجدہ و شرفہ۔ انشاءاللہ اس محفل کی روحانیت کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے۔ جو ہم کلام پڑھ رہے تھے مل کر ایسے ہی شامل ہو جائیے۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم زمانے میں دبانے کو گلا ہے قادیانی کا، گلا ہے قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جوان ختم نبوت کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جوان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم بعد حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، بالخصوص زیب مسند سرات صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت پیر سید عبید اللہ شاہ صاحب زید مجدہ و شرفہ، ہم سب کے سروں کے تاج پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عبدالوہاب شاہ صاحب زید مجدہ، حضرت علامہ مولانا قاری فہیم جان صاحب، جناب محترم قاری احمد داؤد صاحب، دیگر جتنے بھی حضرات علماء کرام حفاظ کرام حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب عاشق حسین صاحب کو، آپ کے اہل خانہ کو، جنہوں نے اپنے گھر کے اندر حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو سجایا۔ دور و نزدیک سے جتنے بھی افراد تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں شکریہ ادا کروں گا جناب محترم ڈاکٹر احمد داؤد صاحب کا، جن کی وساطت سے اور میرے استاد مکرم فخر السادات پیر سید نعمان صدیق شاہ صاحب کے حکم پر مجھے آج کی اس اتنی خوبصورت محفل کے اندر حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری تقریر کے دو حصے ہوں گے۔ پہلے حصے کے اندر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے چند باتیں، اور آخر میں حضور کا میلاد۔ حقیقت تو یہ ہے حضرات کہ حضور کی ختم نبوت کا بیان یہ بھی حضور کا میلاد ہے، کیونکہ میلاد کا جو لفظی مطلب ہے وہ تو ہوتا ہے پیدائش، میلاد مصطفیٰ حضور کی پیدائش، لیکن عرف کے اندر ہر وہ محفل جس محفل کے اندر حضور کا ذکر ہو وہ محفل میلاد ہوتی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہمارے بزرگوں نے اہل سنت والجماعت کے اکابرین نے سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے، ہر وہ محفل جس محفل کے اندر حضور کا ذکر خیر ہو، حضور کے تکلم و تبسم کی باتیں ہوں، حضور کے لب و رخسار کی باتیں ہوں، حضور کے یدین و رجلین کی باتیں ہوں، حضور کے عینین و شفتین کی باتیں ہوں، حضور کے حسن و جمال کی باتیں ہوں، حضور کے ختم نبوت کی باتیں ہوں، ناموس رسالت کی باتیں ہوں، ذکر حضور کا ہو، محفل میلاد کی ہوتی ہے۔ اب یہ قید نہیں ہے کہ بہت بڑا سٹیج ہو، ساؤنڈ لگا ہو، بڑے سے علامات صاحب بیٹھے ہوں تب ہی محفل میلاد ہوتی ہے، نہیں، بندے چاہے 4 ہوں یا 4000، چاہے گھر کے اندر محفل ہو یا مسجد کے اندر، ذکر حضور کا ہو، محفل میلاد کی ہوتی ہے۔
تو حضرات گرامی قدر یاد رکھیے ختم نبوت پر کام کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا شرف ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جو بندہ بھی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر کام کرتا ہے اس پر بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنی برادری مخالف ہو جاتی ہے، دوست احباب رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، آج آ کے حکومت بھی ناراض ہو جاتی ہے، حکومت بھی مخالف ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کی عزت کی قسم ہے جو بندہ بھی حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر کام کرتا ہے اس کی پشت پر مدینے والے آقا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ جو بندہ بھی حضور کی ختم نبوت پر کام کرتا ہے اس کی پشت پر مدینے والے آقا کا ہاتھ ہوتا ہے، حضور کا ہاتھ ہوتا ہے، پھر وہ کسی کے جھکانے سے جھکتا نہیں ہے، کسی کے خریدنے سے بکتا نہیں ہے اور کسی کے مٹانے سے مٹتا نہیں ہے، پھر وہ اپنے سینے پہ گولیاں کھا بھی سکتا ہے اور گستاخ رسول کے سینے کے اندر 27 گولیاں اتار بھی سکتا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ گرامی قدر جب بندہ حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے تو اس کی ڈوری حضور کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے اور پھر وہ بربلا کہتا ہے، دیکھتا نہیں ہے کہ یہ سٹیج ہے یا اسمبلی کا فلور ہے، پھر اس کی ایک ہی صدا ہوتی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا مزاج نہیں بدلا، دنیا بدلی ہے، نظام بدلا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل بدلا ہے، لوگوں کے سونے جاگنے کا سٹائل بدلا ہے، کھانے پینے کا سٹائل بدلا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے ہمارا مزاج نہ کل بدلا تھا نہ قیامت تک بدلے گا۔ ہمارا مزاج وہی ہے جو سیدنا صدیق اکبر کا مزاج تھا، ہمارا مزاج وہی مزاج ہے جو میرے مولا علی کا مزاج تھا، جو میدان کربلا کے اندر میرے امام علی مقام امام حسین کا مزاج تھا، امام اعظم امام ابو حنیفہ کا مزاج تھا، کال امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا مزاج تھا، اور آج کے دور کے اندر خادم حسین رضوی کا مزاج ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پھر ہماری زبانوں پر یہ جملہ کیوں نہ آئے، پھر کیوں نہ ہم محبت کے ساتھ حضور کی محبت میں بغیر قوم کی تفریق کیے، بغیر زبان کی تفریق کیے یہ نعرہ بلند کریں، ہمیں ہے جانے سے پیارا نشان ختم نبوت کا۔ حضرات گرامی یاد رکھیے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر یہ نعرہ لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، یہ نعرے بلند کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن یک بختہ ہواؤں کے اندر فیض آباد کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر شیلوں کی برسات کے اندر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مجاہدین ختم نبوت پر جنہوں نے فیض آباد کی یک بختہ ہواؤں کے اندر بھی اور سولی پر چڑھ کر بھی ممتاز قادری کی شکل کے اندر یہ نعرہ بلند کر دیا کہ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم
اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم۔ حضرات گرامی قدر، ختم نبوت کا عقیدہ یہ بنیادی عقائد میں سے اللہ کی توحید کے بعد سب سے بڑا عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ۔ یاد رکھیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام یعنی ہمارے آقا، ہمارے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن میں یہاں رک کر ایک بات اور سمجھاتا جاؤں، نیا نبی قیامت تک نہیں آ سکتا لیکن پرانے نبیوں میں سے جناب عیسیٰ نے آنا ہے۔ یہاں پر آ کر حضرات گرامی قدر ایک بار پھر ہمارا عقیدہ قادیانیت کے ساتھ ٹکراتا ہے، ہمارا عقیدہ قادیانیت کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی بلکہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، وہ قرب قیامت میں پھر تشریف لائیں گے۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ کیوں ہے میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت پہ تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے ان کا ظہور ہوگا، زمین پر تشریف لائیں گے، صلیب کا نشان توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، کافروں کے خلاف جہاد فرمائیں گے، پھر شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے اور اس کے بعد آپ وفات پا جائیں گے اور حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کے اندر ان کی تدفین ہو جائے گا۔ یہ مختصر عقیدہ اہل سنت میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، اب انہوں نے دوبارہ نہیں آنا ہے۔ کیوں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ ذرا توجہ سے بات آپ نے سنی۔ ہندوستان کے اندر جب مرزا قادیانی لائن نے اعلان نبوت کیا تو علماء نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، پکڑ لیا، تو خبیث کہاں سے نبی ہو سکتا ہے؟ تو عام سا مولوی تھا، ساری زندگی مدرسوں کے اندر کھجل ہونے والا عام سا مولوی، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو آسمان سے اترنا ہے، تو کہاں سے نبی بن گیا؟ کبھی اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہا میں بروزی نبی ہوں۔ جب کوئی چال نہ چل سکی تو کہنے لگا کہ میں تو وہ مسیح موعود ہوں جس کی خوشخبریاں حضور نے دی تھی۔ اب یہ کہنے لگا، اللہ نہ کرے آپ کا سامنا کبھی کسی قادیانی کے ساتھ ہو، اللہ نہ کرے آپ کا سامنا کسی قادیانی کے ساتھ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو یہ دلیل جب اپنے دلائل شروع کرتے ہیں تو حیات مسیح سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ جو حضور نے فرمایا تھا قرب قیامت میں مسیح موعود آئے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود مرزا قادیانی ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لعنتی مسیح موعود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے اتریں گے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے اتریں گے، پھر آپ صلیب کا نشان توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، کافروں کے خلاف جہاد کریں گے۔ اس لعنتی نے کہاں جہاد کیا کافروں کے خلاف؟ یہ تو خود جا کر ان کی گود کے اندر بیٹھ گئے۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے تاجدار گولڑا میں، آئے ہائے، جس وقت بڑے بڑے مولوی خاموش ہو گئے، بڑے بڑے پیر خاموش ہو گئے، میرے تاجدار گولڑا حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا میں مرزا قادیانی سے مناظرہ کروں گا، غلام
لوگوں نے کہا حضرت صاحب بڑا چال باز آدمی ہے، آپ کیا اس کے ساتھ مناظرہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا میرے نانے کی عزت کا معاملہ ہے، میرے نانا جان کی عزت کا معاملہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہو اور مہر علی گولڑے کے اندر بیٹھا رہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑے سے چل کر لاہور گئے. لوگوں نے کہا وہ بڑا شریر آدمی ہے، وہ مان گیا، کہنے لگا جی میں مناظرہ کروں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب بھی اپنے قلم کے ساتھ سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھیں، میں بھی لکھتا ہوں، جس کی رائٹنگ اچھی ہوگی، فصاحت و بلاغت اچھی ہوگی، وہ جیت جائے گا. میرے تاجدار گولڑا نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ کون سی بات ہے، رائٹنگ تو گوروں کی بھی اچھی ہوتی ہے، دنیا داروں کی بھی اچھی ہوتی ہے، مزہ تو تب ہے میں بھی قلم رکھتا ہوں، تو بھی اپنا قلم رکھ، جس کا قلم خود لکھے گا وہ سچا ہوگا. فرمایا جس کا قلم خود لکھے گا وہ سچا ہوگا. مرزے نے نہ آنا تھا نہ وہ آیا، لیکن تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب جن کو سارے لوگوں نے اپنا نمائندہ بنایا تھا، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، ساروں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا. اگر پیر مہر علی شاہ صاحب جیت گئے تو ہم جیت گئے، اگر یہ ہار گئے تو ہم ہار گئے. بعد میں لوگوں نے کہا اے مہر علی، خدا نہ خواستہ اگر مرزا آ جاتا، مرزا قادیانی آ جاتا، بہت بڑا دعویٰ ہے، قلم خود نہیں لکھتا، دنیا دار الاسباب ہے، اگر آپ ہار جاتے تو سارے ہار جاتے. میرے تاجدار گولڑا نے بڑا تاریخی جواب دیا، توجہ سے بات سننی ہے. میرے تاجدار گولڑا نے جواب دیا، آپ نے فرمایا مہر علی خود گولڑے سے چل کر نہیں آیا، مہر علی کو سائیاں نے بھیجا ہے. اور ایک کہہ کے بھیجے آئے، مہر علی قلم رکھنا تیرا کم ہے، تیری لج رکھنا ساڑھا کم ہے. لج پال پریتاں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہیں چھوڑ دے نہیں. حضرت گرامی قدر، ختم نبوت پر کام کرنا یہ بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. علماء تشریف فرمائیں، میں نے بڑے مستند قسم کے عالم دین ہیں، راول پنڈی کے بزرگ عالم دین ہیں، میں نے ان سے یہ واقعہ سنا ہے. میں عرض یہ کرنے لگا ہوں حضرات گرامی قدر کہ جو بندہ بھی ختم نبوت پر کام کرتا ہے اس پر حضور کی نگاہ ہوتی ہے، چنا ہوا بندہ ہوتا ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس وقت قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، 73 کے آئین کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اسمبلی کے اندر، اس کے بعد حضرت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ داتا دربار حاضری دینے کے لیے آئے. داتا دربار حاضری دینے کے لیے تشریف لائے، اندر تشریف لے گیا، دربار پر اپنی حاضری پیش کی. باہر آئے تو جوتے غائب، باہر آئے تو جوتے غائب. لوگ پریشان ہو گئے، بھی اتنا بڑا عالم دین ہے اس کے جوتے غائب ہو گئے. فرماتے ہیں کچھ دیر گزری تو کیا دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، مدرسے کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہے اور اس نے نیازی صاحب کے جوتے اپنے امامے کے اندر لپیٹے ہوئے. نیازی صاحب کے جوتے اپنے امامے کے اندر لپیٹے ہوئے. حضرات یہ عزت دینے کی انتہا ہوتی ہے، کسی کو عزت دینے کی انتہا ہوتی ہے کہ بندہ اس کے جوتے اپنے امامے کے اندر لپیٹے. لا کر نیازی صاحب کے سامنے اس نے رکھ دی. کہا حضرت صاحب آپ کے جوتے چوری نہیں ہوئے، آپ کے جوتے میں نے محفوظ کیے ہوئے. نیازی صاحب بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بیٹا اس محبت کی وجہ کیا ہے، اس پیار کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بچے نے بڑا تاریخی جواب دیا. اس نے کہا نیازی صاحب میں نے آپ کی عزت اس وجہ سے نہیں کی کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نے آپ کی یہ عزت اس وجہ سے نہیں کی کہ آپ بہت بڑے مقرر ہیں یا آپ کی پگڑی کا شملہ بہت بڑا ہے. میں نے آپ کی یہ عزت اس لیے کی ہے کہ آپ نے میرے نبی کی عزت پر پہرا دیا ہے. میں نے
یہ عزت آپ کی اس لیے کی ہے کہ آپ نے میرے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ علامہ عبدالستار خان نیازی بڑے خوش ہوئے، بچے سے بڑا پیار کیا، اور آپ نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا یاد رکھنا جب بھی پاکستان کے اندر ختم نبوت پر وقت آیا، ناموس رسالت پر پہرا دینے کا وقت آیا، تو یہ بچہ تمہیں میدان میں نظر آئے گا، یہ بچہ تمہیں میدان میں نظر آئے گا۔ جانتے ہو وہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ وہی تھا جسے تم خادم حسین رضوی کہتے ہیں۔ جن کا جذبہ سچا ہوتا ہے، جن کی لگن سچی ہوتی ہے، جو حضور کی ختم نبوت پر کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ اس دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر انہیں رسوا ہونے دیتا ہے۔ میرے سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آخری بات کر کے میں انشاءاللہ آگے چلتا ہوں۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر یہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کی تفسیر لکھتے ہوئے حضرت قبلہ عالم پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دلائل دیے، پہلے قرآن سے دلائل دیے، پھر احادیث سے دیے، اور اس کے بعد آپ نے عقلی دلائل دیے، ختم نبوت پر عقلی دلائل دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل مانتی نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے، عقل اس بات کو مانتی نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے، کیونکہ حضور کی صورت میں اب قیامت تک ہمارے پاس زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے، حضور کی احادیث کی صورت میں، حضور کی سیرت کی صورت میں، اور علماء حق کی موجودگی کی صورت میں ہمارے پاس قیامت تک کا نصاب موجود ہے۔ اب عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ دیکھیں دن کے وقت سورج چمک رہا ہو پوری آب و تاب کے ساتھ، کوئی بندہ آ کر بلب جلا دے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو جھلا ہے، لیونا ہے، پاگل ہے۔ بھئی سورج چمک رہا ہے، لائٹ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرات جب حضور کی ناموس رسالت اور ختم نبوت کا سورج چمک رہا ہے، اب قیامت تک کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ختم نبوت کا دعویٰ کرے گا یا حضور کی ناموس رسالت پر بات کرے گا، وہ گمراہ ہوگا، وہ بددین ہوگا، وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے جو بھی حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے غلط عقیدہ رکھے وہ در حقیقت میں حضور کا گستاخ ہے، وہ در حقیقت میں حضور کا گستاخ ہے۔ قادیانیت ایک فتنہ ہے ہمارے ملک کے اندر، چونکہ اسے اقلیت قرار دے دی گیا لہذا ہم انہیں قتل کرنے کا حکم نہیں دیتے، لیکن خبردار کہ کوئی حضور کے خلاف زبان درازی کرے، خبردار کہ کوئی حضور کے خلاف ہلکا جملہ بولے، اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم ہر بات پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، ہر بات پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی بات حضور کی ناموس رسالت کی آتی ہے، حضور کی ختم نبوت کی آتی ہے، تو پھر ہمارا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، ہماری ایک ہی آواز ہوتی ہے، ہماری ایک ہی صدا ہوتی ہے، ارے مال جاتا ہے تو جائے، اولاد جاتی ہے تو جائے، ارے جان جاتی ہے تو جائے، لیکن حضور کی ناموس رسالت پر فرق نہ آئے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ حضرات گرامی کا جو ہماری تاریخ گواہ ہے، ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم اہل سنت وفادار رسول بھی ہیں اور وفادار پاکستان بھی ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے اداروں سے، کیوں ہمارے نوجوانوں پر سٹیٹ فائر کیے جا رہے ہیں،
حب الوطنی پر تمہیں شک ہے؟ کیا ہماری تاریخ گواہ نہیں ہے کہ ہم محب پاکستان ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، لیکن ہم حضور کے خلاف بات برداشت نہیں کر سکتے، ہم حضور کے خلاف کوئی بے برداشت نہیں کر سکتے۔ آئیے میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ کے اندر، اس حال ہیں بھی عشرہ مبشرہ۔ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ، جو سب سے افضل صحابہ میں سے ہیں۔ حضور کی بارگاہ کے اندر آئے تو ہاتھ کے اندر انسانی سر پکڑا ہوا، انسانی کھوپڑی پکڑی ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی یہ کس کا سر ہے؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے والد کا سر ہے، میرے باپ کا سر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اس کا سر قلم کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں اس کا سر قلم کیا ہے؟ کیا تو نے باپ کی شان مجھ سے نہیں سنی ہے؟ کیا تو نے باپ کی فضیلت نہیں سنی ہے؟ باپ تو جنت کا دروازہ ہوتا ہے، باپ کی رضا خدا کی رضا ہوتی ہے، تو نے کیوں اپنے باپ کا سر کاٹا ہے؟ نبی کے صحابی نے جو جواب دیا دل کی تختیوں پہ لکھے لے جاؤ۔ صحابی رسول نے جواب دیا اے اللہ کے رسول یہ تھا تو میرا باپ، یہ تھا تو میرا والد، لیکن آپ کے خلاف زبان کھولا کرتا تھا، آپ کے خلاف زبان درازیاں کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اسے سمجھایا بے شک تو میرا باپ ہے، بے شک تو میرا والد ہے، لیکن میرے حضور کے خلاف نہ بولا کر، میرے حضور کے خلاف زبان درازیاں نہ کیا کر۔ یا رسول اللہ یہ بات نہ آیا، میں نے اس کا سر قلم کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا ہے حضور کے غلام حضور سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ حضور کی محبت کی جب باری آتی ہے تو پھر ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے ہمارا سگا باپ ہے یا ہمارا بھائی ہے یا ہمارا رشتہ دار ہے، پھر ہمیں سب سے پیارے حضور ہوتے ہیں، پھر ہمیں سب سے زیادہ پیار حضور سے ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ عشق رسول یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے داڑیوں یا پگڑیوں سے ماپا جائے، یہ ایک دولت ہے، دولت اللہ جانے کس دل میں سما جائے، اللہ جانے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ یار، جب غازی ممتاز حسین قادری، غازی علم الدین شہید، یہ جو بڑے بڑے حضور علیہ السلام کی ناموس رسالت کے پہرے دار گزرے ہیں، کیا یہ مولوی تھے؟ غازی علم الدین شہید کون سی مسجد کے امام تھے؟ غازی ممتاز حسین قادری کون سی مسجد کے امام تھے؟ حضرات گرامی قدر یہ عشق رسول ایک دولت ہے جو بڑی بڑی پگڑیاں باندھے ہوئے، پگڑیاں باندھے ہوئے، بڑے بڑی داڑیاں رکھے ہوئے مولوی عشق رسول سے خالی ہوتے ہیں، اور کئی داڑھی منڈے بازی لے جاتے ہیں۔ جب غازی علم الدین شہید کا جنازہ اٹھا نا، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب مصلی امامت پہ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، شاہ صاحب غش کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے ہوش کے اندر لایا، شاہ صاحب اتنا بڑا جنازہ اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا، بے ہوشی ہو گئے۔ شاہ صاحب نے جواب دیا، فرمایا پترو میں نے بڑے بڑے جنازے پڑھائے ہیں، بڑے بڑے جنازے دیکھے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے کسی جنازے میں حضور کو پہلی مرتبہ دیکھا، کسی جنازے میں حضور کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ لجپال پریتا توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ جب کرم ہوتا ہے تو پھر شکلیں نہیں دیکھی جاتی، پھر داڑیاں نہیں دیکھی جاتی، پھر کسی پر بھی کرم ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی کل جب تک جسم میں جان ہے حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار بن جاؤ، حضور کی ناموس رسالت کے پہرے دار بن جاؤ۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا کے اندر آئے لیکن نام مٹ گئے، نام و نشان مٹ گئے، لیکن جو بھی حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پہرے دار بنے اللہ نے انہیں قیامت تک زندہ کر دیا۔ یا اللہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، جس دور کے اندر غازی علم الدین شہید گزرے اسی دور کے اندر تو مغل بادشاہ بھی گزرے، بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے۔ یا اللہ ان کا نام تو کوئی نہیں لیتا، ان کو تو کوئی نہیں یاد کرتا۔ یہ ایک عام سا نوجوان ہے
ایک فرقان کا مستری کا بیٹا ہے اور اس کا ذکر تیرے محبوب کی محفل میلاد کے اندر ہو رہا ہے. وجہ کیا؟ ایک عام سا نوجوان اس کے مرنے کے بعد اس کا ذکر حضور کی محفل میلاد کے اندر ہو رہا ہے. جواب آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو کرم تیرے میں ہے جانے سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم. حضرات گرامی قدر اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم نے احسان کیا ہے کہ ایمان والوں کو اپنا محبوب عطا کیا ہے. اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں ہم یہاں جمع ہو کر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. اور یہ شہید تیار ہوتے ہیں جہاں سے غازی ممتاز حسین قادری تیار ہوتے ہیں. یہی وہ سٹیج ہے جو یہاں سے تیار ہو کر پھر ساری دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ارے آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بس اب حضور کے میلاد کی طرف میں چلوں گا اور انشاءاللہ میں اپنے وقت کے اندر رہتی ہوئی اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں. حضرات گرامی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد میں نے ابتداءً عرض کر دیا کہ حضور کے ذکر کو ہی میلاد کہتے ہیں، لیکن محفل میلاد جو کہ حضور کی آمد کے حوالے سے ہیں تو حضور کی آمد کا ذکر حضرت امام سمودی رحمت اللہ تعالی علیہ 9ویں صدی کے امام ہیں. امام سمودی علماء تشریف فرمائے جانتے ہیں المتوفا 911 ہجری. امام سمودی حضور علیہ السلام کی آمد کی منظر کشی کرتے ہیں کہ جب حضور دنیا کے اندر آئے تو رنگ کیا تھا، منظر کیا تھا. اللہ اکبر. امام سمودی فرماتے ہیں جب میرے آقا دنیا میں آئے، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے حضور کی آمد کی خوشی کے اندر زمین و آسمان کو سجا دیا. توجہ میری طرف رکھیے ذرا. اللہ نے زمین و آسمان کو سجا دیا، مشرق و مغرب کو سجا دیا. جن درختوں پر کبھی سبزہ نہیں آیا تھا ان پر سبزہ آ گیا، جن پر کبھی پھل نہیں آئے تھے ان پر پھل لگ گئے، جن پر کبھی پھول نہیں لگے تھے ان پر پھول لگ گئے. اللہ اکبر. جس رات میرے آقا دنیا میں آئے اللہ نے سورج چاند ستاروں کی روشنی میں اضافہ کر دیا. اللہ اکبر. اس سال جتنی بھی عورتیں حاملہ تھیں اللہ نے محبوب کی آمد کی خوشی میں سب کو بیٹے عطا فرما دیے. حضرات گرامی یہ درختوں پر سبزے کا اگ جانا، یہ پھلوں اور پھولوں کا لگ جانا، یہ کائنات کی سجاوٹ تھی. یہ سورج، یہ چاند ستاروں کی روشنی میں اضافہ، یہ لائٹنگ تھی. پتہ چلا حضور کی آمد کی خوشی کے اندر سجاوٹ کرنا، لائٹنگ کرنا یہ صرف ہمارا طریقہ نہیں، خود خدا کی سنت ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب میرے آقا دنیا میں آئے، حضور دنیا میں تشریف لائے، فرماتی ہیں اس سے بھی پہلے جب حضور کا نور میرے بدن کے اندر آیا، حضور کا نور میرے جسم
جسم کے اندر منتقل ہوا. فرماتی ہے میری زندگی کے معاملات تبدیل ہو گئے. میں درختوں کے پاس سے گزرتی تھی, درخت میرے ادب کے لیے جھک جایا کرتے تھے, پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. میں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی, پانی میرے قدموں میں آ جایا کرتا تھا. یہ سارا اہتمام حضور کی تعظیم کے اندر ہو رہا ہے, حضور کی محبت کے اندر ہو رہا ہے. فرماتی ہیں 9 مہینے تک حضور کا نور میرے بدن کے اندر رہا, میرے پیٹ کے اندر حضور رہے. ہر مہینے اللہ کا ایک نبی مجھے مبارک دینے کے لیے آتا تھا. آمنہ تجھے مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو, تیری گود میں نبیوں کا سلطان آنے والا ہے. اللہ اکبر. فرماتی ہیں یہاں تک کہ وقت گزرا, وقت پورا ہوا, 12 ربیع الاول آ گیا, پیر کا دن آ گیا, فجر کا وقت آ گیا. فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا, میرے گھر کے اندر 4 بڑے بڑے قد والی عورتیں آ گئیں. خوبصورت خوبصورت چہرہ ہے, پیاری پیاری آنکھیں ہیں, خوشبودار جسم ہے. میں نے ان عورتوں کو دیکھا, میں نے کہا اے ارے عورتوں تم تو بڑی خوبصورت ہو, تم کون ہو, مجھ غریب کے گھر کیوں آئی ہو؟ وہ عورتیں کہنے لگی آمنہ ہم عام دنیا کی عورتیں نہیں ہیں. ایک کہنے لگی میرا نام حوا ہے, دوسری کہنے لگی میرا نام مریم ہے, تیسری کہنے لگی میرا نام حاجرہ ہے, چوتھی کہنے لگی میرا نام آسیہ ہے. سیدہ آمنہ نے جب ان کا نام سنا, ان کی شان سنی, فرمایا تم تو بڑی فضیلت والی ہو, بڑی شان والی ہو, نبیوں کی مائیں بننے کا تمہیں شرف حاصل ہے, تم تو نبیوں کو پالنے والی ہو, لیکن مجھ غریب کے گھر کیوں آئی ہو؟ وہ عورتیں کہنے لگی آمنہ بے شک ہم نبیوں کی مائیں ہیں, بے شک ہم نبیوں کو پالنے والی ہیں, لیکن آج تیرے گھر میں ہم نبیوں کی مائیں بن کر نہیں آئی, محمد عربی کی دائیاں بن کر آئی ہے. اللہ اکبر. کہنے لگی آمنہ آج ہم نبیوں کی مائیں بن کر اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں آئی, ہم تو محمد کی تعظیم کے لیے آئی ہیں, ان کی دائیاں بن کر آئی ہیں. اللہ اکبر. سیدہ فرماتی ہیں حضور کی ولادت کی گھڑیاں قریب آئیں, حضور کی پیدائش کا وقت قریب آیا. فرماتی ہیں میرے معاملات عام عورتوں کی طرح نہیں تھے. عام حالات میں عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں, تکلیف کے اندر ہوتی ہیں. فرماتی ہیں میرے معاملات عام عورتوں کی طرح نہیں ہوئے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پھر حضور کی ولادت کیسی ہوئی؟ فرماتی ہیں بس خرج منی نور, مجھ سے نور نکلا, حضور دنیا میں آ گئے. فرماتی ہیں مجھ سے نور خارج ہوا, حضور دنیا میں آ گئے. اے سیدہ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ حضور کا حسن کیسا تھا, حضور کا چہرہ کیسا تھا, جب حضور دنیا کے اندر آئے تو حضور کیسے تھے؟ سیدہ فرماتی ہیں جب حضور دنیا کے اندر آئے تو غسل دیے ہوئے تھے, آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا, بالوں میں تیل لگا ہوا تھا, اور جسم سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی تھی. حضرات گرامی قدر آپ نے اگر دیکھا نہیں ہے تو سنا ضرور ہوگا. بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا سچویشن ہوتی ہے, کیا حالات ہوتے ہیں. ان کو پہلے نہلایا جاتا ہے, ناف کاٹی جاتی ہے, اس کے بعد پھر آنکھوں میں سرما, پھر سر میں تیل, پھر نئے کپڑے پہنا کر پھر لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. لیکن جب حضور پیدا ہوئے, حضور کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں گئی, میرے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ میرے بھائی عبداللہ کا یتیم بچہ ہے, اس کو غسل میں دوں گی, اس کو تیار میں کروں گی. فرماتی ہیں جب میں حضور کو دیکھنے کے لیے گئی, سیدہ آمنہ کے گھر کے اندر گئی, میں دیکھ کے حیران ہو گئی. غسل دیے ہوئے تھے, ناف کٹے ہوئے تھے, ختنہ کیے ہوئے تھے, جسم سے خوشبوئیں آ رہی تھی. میں نے عرض کی اللہ سونیا بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں پہلے غسل دیا جاتا ہے, خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں, انہیں تیار کیا جاتا ہے. یہ کیسا بچہ ہے جسے تو نے تیار کر کے بھیجا ہے, جسے تو نے پاک کر کے
भेजा है। कुदरत की आवाज आई, ए मेरे नबी की फूफी, वो और बच्चे होते हैं जिन्हें पाक किया जाता है, जिन्हें तैयार किया जाता है। ये तो वो मेरा सोना महबूब है जिसके कदम जमीन पर लगे गए, हमने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया है। फिर मुझे कहना पड़ेगा या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं। किन्नो कवा तेरे जया, या रसूलल्लाह किसे कहूँ आप जैसा, आप जैसा कोई नहीं है। जरा कोशिश करो मिलके पढ़ते हैं, आसान पंजाबी है। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं। किन्नो गवा तेरे जया, तेरे जया सवा लख नबियों विचों किन्नो गवा तेरे जया, तेरे जया कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया कोई कितनी भी बात कर ले, हुजूर की शानों को बयान कर ले, हुजूर के हुस्न को बयान कर ले, हुजूर की सीरत को बयान कर ले, आखिर में उसे ये कहना पड़ेगा या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं। किन्नो गवा तेरे जया, तेरे जया मेरे ताजदारे गोला हजरत किबला आलम पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भी हुजूर की ज़ियारत की, हुजूर के हुस्न को देखा, हुजूर के सरापाए हुस्न और जमाल को देखा। लोगों ने कहा हजरत जी हमें भी बताओ हुजूर का हुस्न कैसा है, हुजूर का सरापा कैसा है। मेरे ताजदारे गोलरा ने अपनी इलाकाई जुबान के अंदर, अपनी पंजाबी जुबान के अंदर आपने हुजूर के हुस्न को समझाया। फरमाते हैं सिकियो अगर मेरे को पूछते हो ते सुनो सुनो कोई सुबह दासवेरा कोई सुबह दासवेरा, सारी दुनिया का सोना मेरे आका दा चेहरा, मेरे आका दा चेहरा। कोई जुल्फ़ा चले ओ चले, कोई जुल्फ़ा चले ओ चले, सारा जग बहु सोना पर मेरे आका तो चले ओ चले। अल्लाह अकबर। ज़ाते ग्रामी का हुजूर जैसा हुस्न और जमाल वाला सैयदा आमना फरमाती है मैंने आज तक नहीं देखा। लोगों ने कहा ये तो हर माँ कहती है हुजूर जैसा हसीन, हुजूर जैसा माजूबीन आज तक मैंने नहीं देखा। पुत्र जैसा भी हो, माँ कहती है मेरे बेटे जैसा कोई नहीं है। अगर सैयदा आमना ने कह दिया तो इसमें कौन सी अजूबे की बात है। हम कहते हैं ये बात सिर्फ सैयदा आमना की नहीं है, जिसने भी हुजूर को देखा उसकी जुबान से यही निकला हुजूर जैसा कोई नहीं है। अगर नबियों ने देखा तो उन्होंने कहा, फरिश्तों ने देखा तो उन्होंने कहा, अरे जिन्होंने देखा तो उन्होंने कहा। जिस इंसान ने भी मोहब्बत के साथ हुजूर को देखा उसे कहना पड़ गया हुजूर जैसा कोई नहीं है। हुजूर जब मदीने के अंदर आए ना, हिजरत करके मक्का से मदीने आए, तो वहां पर यहूदियों की अक्सरियत थी। और ये जो यहूदी होते हैं ना, यहूदी ये हुजूर के बड़े बुग़्ज़ी होते हैं। आज भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ, आपकी नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले सबसे ज्यादा यहूदी हैं। और ये पहले दिन से, जिस दिन से हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, ये हुजूर के बुग़्ज़ी हैं। तो हुजूर के जमाने में भी बुग़्ज़ी थे।
حضور کے خلاف چالیں چلتے، سازشیں کرتے۔ حضور جب مدینے کے اندر آئے تو مدینے کے اندر ان کے ایک عالم تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن سلام۔ یہ یہودیوں کے عالم تھے اور بعض روایات کے اندر آتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے بڑے خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ خود بیان فرماتے ہیں جب حضور مدینہ طیبہ آئے تو میرے ذہن کے اندر بہت سارے سوالات تھے، اعتراضات تھے حضور کی نبوت پر، ختم نبوت پر، کہ میں جاؤں گا حضور کی ختم نبوت پر اعتراض کروں گا کہ آپ معاذ اللہ نبی نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ہیں میں یہ ارادہ کر کے گیا کہ حضور پر اعتراض کروں گا، حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، حضور کے در اقدس کا پردہ ہٹا، حضور کا والضحیٰ والا مکھڑا، واللیل والی زلفیں، مازاق کے کجلے والی آنکھیں، یاسین کی چمک والے دانت میری آنکھوں کے سامنے جب آئے نا تو دماغ سے سارے سوال نکل گئے۔ عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ واپس آئی یہودیوں نے کہا عبداللہ تم جاتے، کوئی سوال کرتے، اعتراض کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیتے، تم مطمئن ہو جاتے، پھر تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ تم ان سے متاثر ہو گئے ہو، ان کا کلمہ پڑھ لیا، نہ تم نے کوئی سوال کیا، نہ انہوں نے کوئی جواب دیا، بس حضور کو دیکھا ہے، دیکھ کے کلمہ پڑھ کے آ گئے ہو، مناظرہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ میں حضور سے مناظرہ کروں، حضور کے ساتھ معاذ اللہ مناظرہ کروں، بحث مباحثہ کروں، ارے میرے دل کی بات بھی تو سنو نا، میرے دل کی آواز بھی تو سنو نا، میرا دل تو کہتا ہے اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جانا کھا، اے سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ، ما اجمل کا ما حسن کا ما یقیم لکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جایڑیاں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے جب حضور کو دیکھا نا، حضور کا چہرہ دیکھا تو میرے دل سے یہ آواز آئی عبداللہ اتنی سونی صورت والا، اتنے سونے چہرے والا اور اتنی سونی زلفوں والا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ گرامی قدر حضور سے محبت کیجیے، حضور کے ساتھ پیار کیجیے، حضور کی محبت عین ایمان ہے، حضور کی محبت سرمایہ دین و دنیا ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط عمل ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور کی ناموس رسالت کے پہرے دار بن جائیے، حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار بن جائیے اور اس عقیدے پر ڈٹ جائیے کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور ہم کسی نئے نبی کے دلائل سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور کے اندر ایک بندے نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا، اس نے کہا ٹھہرو صبر کرو، میں دلائل دیتا ہوں، میرے پاس دلائل ہے۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا، فرمایا جو اس سے دلائل سنے گا وہ بھی کافر، جو اس سے دلائل سنے گا وہ بھی کافر، اس لیے کہ اب حضور کے بعد تکی نہیں بنتا کہ کوئی نیا نبی آ جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، فرمایا اللہ نے مجھ پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے، اب قیامت تک نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا میں نبیوں میں آخری ہوں، تم امت کے اندر آخری ہو۔
جب ختم نبوت کا عقیدہ اتنا پکا عقیدہ ہے تو پھر ہم سارے مل کر یہیں پر بات کیوں نہ ختم کریں. ہمیں ہے جانے سے پیارا نشان ختم. ساروں کو پڑھنا پڑے گا تو میں مائک چھوڑوں گا. ہمیں ہے جانے سے پیارا نشان ختم نبوت کا. اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم. زمانے میں دبانے کو گلا ہے قادیانی کا. گلا ہے قادیانی کا. لگائے نعرہ ہر پیرو جوان ختم نبوت کا. لگائے نعرہ ہر پیرو جوان ختم. ہمیں ہے جانے سے پیارا نشان ختم. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. میں یقین کریں پہلی دفعہ آیا ہوں آپ کے شہر کے اندر اور دل خوش ہوا ہے آپ کا جذبہ دیکھ. میں نے ابتدان بھی عرض کیا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو جذبہ یہ محبت یہ صرف ہمارے یہاں ہی پائی جاتی ہے. لیکن پہلے سنتے تھے علماء سے آج یقین ہو گیا ہے کہ حضور کا ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا, کم نہیں ہو سکتا. جو جو وقت گزرے گا, گھڑیاں گزریں گی, لمحے گزریں گے, حضور کا ذکر پہلے سے بھی اور بلند اور بلند اور بلند ہوتا جائے گا. فرمایا محبوب جو تیرے ذکر کو مٹانے کی کوشش کریں گے وہ خود مٹ جائیں گے, ان کی نسلیں مٹ جائیں گی, ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. لیکن تیرا ذکر پہلے سے بھی اور بلند ہوگا کیونکہ ورفعنا لک ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر. ورفعنا لک ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا ہے, بول ہے بالا تیرا. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے دشمن تیرے جو آج مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں بڑے بڑے آئے, بڑی بڑی حکومتوں والے آئے, بڑی بڑی پاور والے آئے, لیکن باقی نام حضور کا ہی رہتا ہے. باقی رہنے والا دین حضور کا دین ہے اور زندہ رہنے والا نام حضور کا نام ہے. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے دشمن تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. بس آخری میں جو نعت کا مجھے حکم دیا گیا وہ پڑھ کے میرا وقت گھنٹہ پورا ہو گیا. میں ختم کرتا ہوں یہیں پر. تو شاہ خوبا تو جانے جانا, تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے. چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا ہے. تو بسائی میں عجیب انسان کے روز محشر سے ہے ہراسان. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا, ارے تو جن کی ہے نعت سنتا, وہی تو لیں گے حساب تیرا. نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا. مثال تیری. نعرہ تکبیر, ایسے نہیں ذرا ذوق کا اظہار کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.